Assalamu alaikum. Now we are studying English subject class 5th lesson number 1, The Call of the Holy Land. क्या मतलब होता है द कॉल ऑफ द होली लैंड का? यानी कि एक मुक़द्दस ज़मीन की पुकार. Dear students, you know, on the face of earth there are 3 main holy places for the Muslims. The first holy place is Kaaba, the house of Allah, Baitullah, and the second holy place is Medina, Masjid Nabwi, and the third holy place is Thais, Masjid al-Aqsa. The Masjid al-Aqsa is created by the Prophet Sulaiman alayhi salam. It is designed and created by the Prophet Sulaiman alayhi salam, and this is the third holy place of the Muslims. Also, the Masjid al-Aqsa is holy place for the Christians and Jews also. So, this Masjid al-Aqsa is the holy place of Muslims, Jews and Christians. یہ مسجد اقصی جو ہے دنیا میں 3 قوموں کا ہولی پلیس ہے. یہ یہودیوں کے لیے بھی ہولی پلیس ہے, عیسائیوں کے لیے بھی اور مسلمانوں کے لیے بھی. تینوں قوموں کے لیے یہ ہولی پلیس ہے. اب ہم اس کے بارے میں جانیں گے. We have read the story of حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ when he entered بیت المقدس. What lessons did you learn? ہم نے اس کے پہلے دیکھا ہے کہ بیت المقدس میں سب سے پہلے کون مسلم داخل ہوا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس میں داخل ہوئے. What lessons did you learn? ہم نے کیا لیسن اس وقت پڑھے تھے, ہے نا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس میں داخل ہوئے تو وہ ایک فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے تھے. انہوں نے مسجد اقصی کو فتح کیا تھا, اور اس کے باوجود کہ وہ وہاں کے تمام لوگوں کے ساتھ برا سلوک کر سکتے تھے, انہوں نے بیت المقدس کے لوگوں کے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کیا. تمام لوگوں کی جان بخش دی گئی اور انہیں ہر جگہ جانے کی اجازت دی گئی. جہاں بھی وہ جانا چاہیں انہیں جانے کی اجازت دی گئی. اگر وہ وہیں پر رہنا چاہیں تو انہیں وہیں پر رہنے کی اجازت دی گئی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کیا. یہ ایک بہت ہی اچھا سبق ہے جو ہمیں ان سے ملتا ہے. لیٹس کنٹینیو اینڈ ریڈ دا اسٹوری آف دا سیم پلیس. اب ہم اسی اسٹوری کو اس کا آگے کا پارٹ پڑھیں گے کہ اس کے بعد کیا ہوا. There was blood of innocent people on my land and the cries of pain were echoing in the air. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ مسجد اقصی کہہ رہی ہے, یہ بیت المقدس کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ کہ there was blood of innocent people on my land. میری زمین پر بے گناہ لوگوں کا خون بہہ رہا ہے. And the cries of pain were echoing in the air. اور کراہنے کی آوازیں فضا میں گونج رہی ہیں. کون کہہ رہا ہے؟ یہ بیت المقدس کی آواز. کیا کہہ رہی ہے مسجد اقصی؟ کہ اس زمین پر, اس بیت المقدس پر, اس مقدس سرزمین پر سب طرف خون ہی خون بکھرا ہوا ہے, اور ہواؤں میں, فضاؤں میں لوگوں کے تکلیف سے کراہنے کی اور چلانے کی آوازیں آ رہی ہے. بہت ہی برا منظر ہے. The Crusaders had occupied my land. Crusaders نے کیا کیا ہے؟ میری زمین پر قبضہ کر لیا ہے. Crusaders کون تھے اب یہ Crusaders عیسائی لوگ تھے. عیسائیوں کی فوجیں تھی جنہوں نے مسلمانوں سے اس مقدس سرزمین کو ہتھیا لیا تھا, قبضے میں لے لیا تھا. اس مقدس سرزمین کو جسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ہی امن اور سلامتی کے ساتھ فتح کیا تھا. فتح کرنے کے بعد کسی کے ساتھ برا سلوک نہیں کیا. اسی سرزمین کو کروسیڈرز نے فتح کیا اور وہاں پر خون کے دریا بہا دیے. The Muslims were losing hope from all quarters and their condition was getting worse day by day. اور جو مسلمان تھے بیت المقدس کے رہنے والے, ان کی ہمت اب جواب دے رہی تھی. وہ امیدیں کھوتے جا رہے تھے. انہیں کہیں سے کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی کہ اب پھر سے کوئی عمر پیدا ہوگا. اور کنڈیشن جو ہے دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی. بہت زیادہ ظلم و ستم ہو رہا تھا مسلمانوں کے اوپر. معلوم ہے بچوں آپ لوگوں کو کہ جب کروسیڈرز نے مسجد اقصی پر, بیت المقدس پر قبضہ کیا تو انہوں نے وہاں پر موجود تمام انسانوں کو, تمام مسلمانوں کو قتل کر دیا. انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ چھوٹا بچہ ہے, یہ تو ضعیف انسان ہے,
یہ تو خواتین ہیں، کسی کا لحاظ نہیں کیا بلکہ ہر ایک کو انہوں نے قتل کر دیا، کاٹ کر رکھ دیا۔ اور بیت المقدس کا اس وقت یہ حال تھا کہ چاروں طرف بس خون ہی خون نظر آتا تھا، زمین نظر نہیں آتی تھی بلکہ خون ہی خون نظر آتا تھا۔ انہوں نے بے گناہ انسانوں کا قتل کیا، بے دریغ قتل کیا، نماز پڑھنے والوں کا قتل کیا، مسجدوں میں اعتکاف پر بیٹھنے والوں کا قتل کیا۔ انہوں نے بلا لحاظ چھوٹے بڑے کے ہر انسان کو انہوں نے مار ڈالا۔ یہ بہت زیادہ بہت بڑا ظلم تھا، اس کی وجہ سے مسلمان بہت مایوس ہو چکے تھے اور انہیں کچھ راستہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ یہ سچویشن کب اچھی ہوگی، ان کی امیدیں ختم ہوتی جا رہی تھی۔ تو یہ سٹوری ہے مسجد اقصیٰ کی جو وہ اپنے آپ بیان کر رہی ہے۔ When hope was diminishing, a new force rose on the horizon of the Muslim world. جب تمام امیدیں ختم ہو رہی تھی تو ایک مسلم دنیا میں ایک نئی طاقت ابھری۔ This hope was عماد الدین زنگی۔ یہ امید کون تھے؟ یہ امید تھے عماد الدین زنگی۔ عماد الدین زنگی نام کے ایک حکمران تھے کہ جن کی طرف مسلمان اس وقت امت مسلمہ کی نظریں اٹھنا شروع ہوئی۔ He was the first commander in chief who laid a crack in the Crusaders' fort. اور یہ وہ پہلے کمانڈر تھے، یہ وہ پہلے جرنیل تھے جنہوں نے کروسیڈرز کے قلعے میں فتح حاصل کی، جنہوں نے کروسیڈرز کو ایک جنگ میں شکست دی، کروسیڈرز کے خلاف جنگ کی اور فتح حاصل کی۔ تو جو تمام مسلم ورلڈ تھی انہیں لگنے لگا کہ اب مسلمانوں کے اچھے دن آ سکتے ہیں۔ عماد الدین واز دا رولر آف موصل وچ از ان عراق۔ اب یہ کون تھے عماد الدین؟ انہوں موصل کے رولر تھے۔ موصل ایک شہر کا نام ہے، ایک سٹی کا نام ہے جو کہ عراق میں موجود ہے۔ عراق کا ایک شہر موصل کے انہوں کمانڈر ان چیف تھے۔ آفٹر کانکرنگ سیریا اینڈ عراق ہی کیپچرڈ الریحا، اے ویری امپورٹنٹ سٹی آف دا کروسیڈرز۔ اب انہوں نے کیا کیا عماد الدین زنگی نے؟ انہوں نے پہلے شروع سیریا یعنی کہ شام کو فتح کیا، سیریا اینڈ عراق، شام اور ایران کو انہوں نے فتح کیا۔ ہی کیپچرڈ الریحا، اور اس کے بعد انہوں نے الریحا نام کے ایک شہر کو فتح کیا جو کہ کروسیڈرز کا بہت اہم شہر مانا جاتا تھا۔ This paved the way for the wonderful victory of the Muslims. اس کے ذریعے کیا ہوا؟ مسلمانوں کے لیے ایک بہت ہی اچھی فتح کے راستے کھل گئے۔ اس شہر کو، اس الریحا شہر کو فتح کرنے کے بعد کیا ہوا؟ مسلمانوں کے لیے اور بھی بہت سے فتوحات کے دروازے کھل گئے۔ After the martyrdom of Imad Uddin at the hands of his own slave, his son Nuruddin Zangi took over the mission. پھر کیا ہوا؟ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کو خود انہی کے ایک غلام نے قتل کر دیا، شہید کر دیا، اور ان کی شہادت کے بعد ان کے جو بیٹے تھے عماد الدین زنگی کے بیٹے نور الدین زنگی، انہوں نے اس مشن کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ Since childhood, Nuruddin Zangi was involved with the training of the army. اب جو نور الدین زنگی تھے یہ بچپن ہی سے آرمی کی ٹریننگ لے رہے تھے نا۔ اس زمانے میں تو یہ رول ہی تھا کہ ہر انسان کو تلوار چلانا آتی تھی، آرمی کی ٹریننگ دی جاتی تھی، اور یہ تو نور الدین زنگی کے بیٹے تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ بچپن ہی سے انہوں نے آرمی کی ٹریننگ لی تھی۔ He was a very pious man. He was not only brave and courageous but also just and well mannered. اب یہ کیسے انسان تھے؟ بہت پیس تھے، بہت He was not only brave and courageous but also just and well mannered. بہت زیادہ مہذب، بہت زیادہ سلیقے والے اور بہادر انسان تھے۔ He was a wonderful leader and a brave soldier. اور یہ ایک بہت اچھے لیڈر تھے اور ایک بہت اچھے سپاہی بھی تھے، بہت بہادر سپاہی بھی تھے۔ Even the Crusaders respected him for his pious character. یہاں تک کہ جو کروسیڈرز تھے، جو ان کے دشمن تھے، وہ بھی انہیں عزت اور احترام دیتے تھے ان کے اچھے شریفانہ برتاؤ کی وجہ سے۔ Now the new words are here. First word is conquering. What is mean by conquering? To take possession of land by force. یعنی کہ طاقت کے ذریعے کسی جگہ کو فتح کر لینا، اپنے قبضے میں لے لینا، اسے کہتے ہیں conquering. Conquering the fort, conquering الریحا، ہے نا؟
تو کانکرنگ یعنی کہ کسی چیز کو، کسی جگہ کو، کسی قلعے کو یا کسی شہر کو طاقت کے زور پر اپنے قبضے میں لے لینا، اسے کہتے ہیں کانکرنگ. اینڈ واٹ از مین بائی کیپچرڈ؟ ٹو ٹیک ایز اے پرزنر، یعنی کہ اسے حاصل کر لینا، اس کے اوپر حکومت کرنا. ٹو اچیو سم تھنگ ان لائف یو ہیو ٹو بی آنیسٹ ٹو یور سیلف اینڈ ورک ہارڈ. ڈو یو سنسرلی ورک ہارڈ ٹو ارن گڈ ڈیڈس؟ اب کیا بتایا جا رہا ہے ہمیں؟ زندگی میں کوئی چیز حاصل کرنے کے لیے ہمیں آنیسٹ ہونے چاہیے، ایماندار ہونا چاہیے، اپنے خود کے لیے ہم نے آنیسٹ اور ایماندار ہونا چاہیے. اینڈ ورک ہارڈ، اور ہمیں سخت محنت کرنا چاہیے. اگر ہم کوئی چیز حاصل کرنا چاہتے تو ایمانداری کے ساتھ بہت ہارڈ ورک کرنا چاہیے، تو ہم کوئی بھی چیز دنیا میں حاصل کر سکتے، سکسیس حاصل کر سکتے. ڈو یو سنسرلی ورک ہارڈ ٹو ارن گڈ ڈیڈس؟ کیا ہم اچھی عادتیں حاصل کرنے کے لیے سچ مچ میں ورک ہارڈ کرتے ہیں؟ ہے نا، ہمارے لیے کوشچن ہے، ایک سوال پوچھا جا رہا ہم سے. کیا ہم دنیا میں کوئی اچھی چیز حاصل کرنے کے لیے، اچھا مقام حاصل کرنے کے لیے ہارڈ ورک کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ یہ ہم نے اپنے آپ سے سوال کرنا ہے. ہر کوئی اپنے آپ سے ہی سوال کرے، اپنے آپ سے پوچھے کہ کیا ہم ہارڈ ورک کر رہے ہیں؟ کیا ہم ایجوکیشن کے لیے، کیا ہم تعلیم حاصل کرنے کے لیے، کیا ہم دنیا میں اچھا مقام اور مرتبہ حاصل کرنے کے لیے، نیک اور متقی انسان بننے کے لیے ہارڈ ورک کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ ہر انسان نے اس بات پر سوچنا چاہیے. When the Muslims were facing hardship and persecution at the hands of the Crusaders, the victories of Nuruddin Zangi made them strong again. اب جب دنیا میں مسلمان بہت زیادہ پریشان تھے اور ظلم و ستم کا نشانہ بنائے جا رہے تھے کروسیڈس کے ذریعے. کس کے ذریعے؟ کروسیڈس کے ذریعے. کروسیڈس یعنی کہ کرسچنس کے ذریعے مسلمانوں کے اوپر بہت زیادہ ظلم و ستم ہو رہا تھا. اس وقت نور الدین زنگی کی وکٹریز دنیا میں پھیلتی جا رہی تھی اور اسے بہت زیادہ مضبوط کر رہی تھی. نور الدین زنگی کی جو وکٹریز ہے، ان کی فتوحات ہے، یہ انہیں اور زیادہ طاقتور بنا رہی تھی. ہی لبریٹڈ آلموسٹ آل دا ایریاز نیئر پیلسٹائن. اور انہوں نے کیا کیا؟ نور الدین زنگی نے پیلسٹائن کے اطراف کے تقریباً تمام جگہوں کو، تمام شہر سٹیز کو لبریٹ کر دیا، آزاد کر دیا، جن کے اوپر کروسیڈرز نے قبضہ کر لیا تھا. کئی سالوں سے کروسیڈرز نے قبضہ کر رکھا تھا اور وہ ظلم کر رہے تھے وہاں کے مسلمانوں پر. تو نور الدین زنگی نے کیا کیا؟ انہیں لبریٹ کر دیا، آزاد کر دیا. نیئر پیلسٹائن، پیلسٹائن یعنی کہ اسے فلسطین کہتے ہیں، اور فلسطین یہ ایک ایسا کنٹری ہے جس کے اندر مسجد الاقصی واقع ہے. It was his immense desire to free me from the Crusaders, and he even made a member which he wanted to place in مسجد الاقصی. اور مسجد اقصی کو فری کرنا، مسجد اقصی کو کروسیڈرز کے ہاتھوں سے چھین لینا، یہ نور الدین زنگی کی بہت شدید خواہش تھی. ان کی زندگی کی خواہش تھی کہ کسی طرح سے، کسی بھی طرح سے مسجد اقصی کو ان کروسیڈرز کے ہاتھوں سے چھڑانا ہے، کیونکہ وہ بہت زیادہ ظلم و ستم وہاں پر کر رہے تھے. اور انہوں نے ایک ممبر بھی بنوایا تھا مسجد اقصی میں رکھنے کے لیے، اس نیت کے ساتھ کہ جب وہ مسجد اقصی کو فتح کر لیں گے تو اس مسجد میں رکھنے کے لیے انہوں نے ایک ممبر بھی تعمیر کیا تھا. بٹ ہی could not do so as he died early due to illness. لیکن وہ ایسا نہیں کر سکے. کیوں نہیں کر سکے؟ کیونکہ بیماری کی وجہ سے پہلے ہی ان کا انتقال ہو گیا. وہ اپنے اس شدید خواہش کو دل میں لیے دنیا سے چلے گئے اور اپنی زندگی میں مسجد اقصی کو فتح نہ کر سکے. He was only 56 اور صرف 56 ایئرس میں ان کا انتقال ہوا. صرف 56 ایئرس تک انہوں نے اتنے بڑے بڑے کارنامے کر لیے، پیلسٹائن کے طرف کے تمام شہروں کو فتح کر لیے، مسلمانوں کے قبضے میں کر دیے اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے. Alas, I lost a son who wanted to liberate me, but my hope did not die. اب کیا کہہ رہی ہے یہ مسجد اقصی؟ بہت افسوس ہو رہا ہے اسے، اس مسجد کو، اس جگہ کو، اس مقدس سرزمین کو بہت افسوس ہوا کہ میرا ایک ایسا بیٹا چلا گیا جو مجھے آزاد کرنا چاہتا تھا، آج وہ دنیا سے رخصت ہو گیا، لیکن میری امید ختم نہیں ہوئی. کیا کہہ رہی ہے مسجد یہ؟ ٹھیک ہے، ایک میرا بہت چاہنے والا انسان دنیا سے چلا گیا لیکن میری امید ختم نہیں ہوئی. There was a younger soldier in Nuruddin's army who got inspired by his noble mission. نور الدین کی آرمی میں ایک ینگر سولجر تھا، ایک بہت جوان سولجر تھا جو نور الدین زنگی کے
اس مشن سے بہت زیادہ انسپائرڈ تھا. یعنی کہ یہ جو مشن تھا نور الدین نگی کا کہ ہم مسجد اقصیٰ کو فتح کریں گے, اس مشن کو بہت چاہنے والا تھا وہ سولجر. اب وہ سولجر کون تھا ہم دیکھیں گے. دس واز سلطان صلاح الدین ایوبی. وہ سولجر کون تھا؟ سلطان صلاح الدین ایوبی تھا. ایز اے یوتھ صلاح الدین واز نیور ویری سیریس ود دا افیئرس آف دا ورلڈ. اب ایک چھوٹی عمر کا انسان ہونے کی وجہ سے صلاح الدین ایوبی جو ہے یہ دنیا کے معاملات میں بہت زیادہ انٹرفیئر نہیں کیا کرتے تھے, ہے نا. ایک چھوٹے سے سولجر تھے, وہ عمر بھی کم تھی اور ان کی پوسٹ بھی کم تھی, بہت زیادہ بڑے گھرانے سے تعلق نہیں رکھتے تھے, ایک سولجر تھے اس نور الدین زنگی کی فوج میں, تو دنیا کے معاملات سے بہت زیادہ انہیں کچھ سروکار نہیں تھا. ان فیکٹ ہی واز اے اسپوائلڈ ینگ مین. اگر کہا جائے کہ وہ ایک بہت عام آرڈینری انسان تھے تو کوئی غلط بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہم پھر سے کچھ ورڈس کے میننگ دیکھیں گے. واٹ از مین بائی پرسیکیوشن؟ ٹو ٹریٹ سم ون کرولی بیکاز آف دیئر ریس اور ریلیجن. پرسیکیوشن یعنی کہ کسی انسان پر بہت زیادہ ظلم کرنا اس کے مذہب کی وجہ سے یا ذات کی وجہ سے, اسے کہتے ہیں پرسیکیوشن, یعنی کہ بہت زیادہ ظلم و ستم کرنا. immense means extremely large in size اور ڈگری, یعنی کہ بہت زیادہ, جسے کہہ سکتے ہیں ہم کہ بہت شدید محبت کرتے تھے, بہت شدید لگاؤ تھا انہیں اپنے مشن سے. نیکسٹ, ممبر, an Arabic word which means pulpit. ممبر یعنی کہ آپ جانتے ہیں کہ مسجدوں میں جو ممبر رکھا جاتا ہے اسے ممبر کہتے ہیں, ایک عربک ورڈ ہے. inspired, to fill with confidence and eagerness. inspired یعنی کہ کسی چیز سے بہت زیادہ متاثر ہونا. مشن, امپورٹنٹ جاب. مشن یعنی کہ کوئی مقصد, کوئی ہمارا ایم, اسے ہم مشن کہتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس آپ کا یہ ہوم ورک رہے گا کہ یہ جو 5 ورڈس ہے, 5 نئے ورڈس ہیں, ان ورڈس کے میننگ آپ انگلش میں بھی لکھیں گے اور اردو میں بھی لکھیں گے ڈکشنری میں سے ڈھونڈ کر, اور 5 بار آپ انہیں پیج پر لکھیں گے. یہ آپ کا آج کا ہوم ورک رہے گا. اوکے, وی آر اسٹاپنگ ناؤ. ہمارا آج کا کلاس ختم ہوئی اور ہم کل نیکسٹ کلاس میں دیکھیں گے کہ اس کے آگے مسجد اقصیٰ ہم سے کیا کہتی ہے. تھینک یو, جزاک اللہ.